آپ نے گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری طلعت شیخ وقاص اکرم کی، جن کا کہنا ہے کہ اب صرف مزاحمت ہوگی، مفاہمت کا فی الحال حکومت کے ساتھ کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون کی۔ حکومت اس تحریک سے کیسے نمٹے گی؟ بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ عمران خان نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ ملک کی ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی نگرانی بھی وہ خود کریں گے، تو حکومت کیسے نمٹے گی اس بڑے چیلنج سے جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے پھر ایمرج ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے بھی ایک فائنل کال دے چکی تھی پی ٹی آئی اور اس کی تمام تر لیڈرشپ، اور انہوں نے کہا تھا یہ بالکل ایبسولوٹلی فائنل کال ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوا پھر پوری قوم نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے بھی دیکھا، اور بالکل وہ بیڈلی فیل ہوئے اپنی اس کال میں، اور بلکہ اف اینی تھنگ وہ اپنے تمام تر ووٹرز کو، سپورٹرز کو، جو لوگ آئے تھے ان کو بھی اکیلے چھوڑ کے خود ہی راہ فرار اختیار کر کے نکل گئے پتلی گلی سے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی دفعہ فائنل کالز آئیں گی یا کتنی دفعہ تحریک کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ اپوزیشن کی تو کوئی اور جماعت ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش تو کی کہ اپوزیشن کا اکٹھ ہو جائے، ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے، اور وہ مولانا صاحب کے تحفظات دور نہیں کر سکے، دیگر جماعتوں کو ساتھ نہیں لے کے چل سکے۔ جو اچکزئی صاحب تھے جن کو مینڈیٹ دیا تھا، ان کو بھی وہ کوئی عزت افزائی نہیں کر سکے ان کی۔ تو یہاں پہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ کس طرح جو ہے ایک تحریک کا آغاز کریں گے۔ تحریک کا آغاز کرنا ہے، یہ شوق بھی پورا کرنا ہے، بالکل کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میں خود اس کی جو ہے کمانڈ سنبھالوں گا اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گا۔ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہو اور وہ جیل میں ہو، اور جیل میں ہونے کے باوجود وہ کہے کہ میں اس کی مانیٹرنگ کروں گا، میں اس کو دیکھوں گا؟ یہ تو ریزنیبلی پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل تو نہیں کرتی کہ کوئی ایک جو معاملہ فہم ہو شخص، اس کو تو یہ بات کبھی بھی اپیل نہیں کرے گی۔ اور جہاں تک سپورٹرز کی ان کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اسٹریٹ پاورز ان کے ساتھ وقت کے ساتھ ظاہر ہے جب آپ نے بھارت کو شکست دی ہے ایک بڑی جنگ کے اندر، تو اس میں حکومت کی سیاسی معاملات پر گرفت تو کسی حد تک مضبوط ضرور ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے the war is not yet over۔ شکست خوردہ نریندر مودی کو جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی مزید کوئی مس ایڈونچر بھارت کر سکتا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ خطرہ ٹل گیا بھارت کی طرف سے کہ آپ اپوزیشن کو مزید دیوار سے لگانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو انٹرنل فرنٹ جو ہے اس پہ قابو پانا چاہیے فی الحال اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب جب یہ کہیں گے کہ خان صاحب مزید 2-3 سال باہر نہیں آئیں گے، آپ کا تو لمبا پلان دکھائی دے رہا ہے کہ انہیں اندر رکھنے کا، تو اس سے پھر اس سے کام نہیں آئے گا۔ انٹرنلی آپ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو پہلے حل کر لینے چاہیے اس سے پہلے کہ مزید خطرہ بھارت کی طرف سے آئے۔ سمر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یونٹی ہمیں پھر بھی برقرار رکھنی ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ دیوار سے لگانے کی بات، تو ہم نے کبھی اپوزیشن کو دیوار سے نہیں لگایا۔ اپوزیشن خود اگر دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چل کے کھڑا ہونا چاہتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ لگنا چاہتی ہے، تو اس میں ہمارا نہ تو کوئی کام ہے نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے۔ اب دیکھیں نا، انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اٹ ٹیکس 2 to tango۔ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے، 1 ہاتھ سے تو تالی بج نہیں سکتی۔ اب اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا پی ٹی آئی والوں کو کہ سیاسی اور جمہوری رویوں کو قائم دائم رکھتے ہوئے، ان کو فروغ دیتے ہوئے، وہ کمیٹیز جو اسپیکر صاحب نے قائم کی تھیں وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ ان کمیٹیز وہ گو کہ پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے وہ ڈیزالو کر دی کمیٹی، لیکن اسپیکر صاحب نے یہ بالکل یہ بات اس کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں ان کو ڈیزالو کروں گا اپنے اینڈ سے، اور جب کبھی بھی آپ کا دل چاہے تو میرے دروازے کھلے ہیں اور آپ اسپیکر آفس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور میں بالکل آئی ایم ہیپی ٹو میڈیٹ بٹوین بوتھ دا پارٹیز۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے معقول اور سب سے جو ایک میسر جگہ ہے وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان میں بالکل جو یہ اتنے ڈیمانڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم بات کریں گے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری رویوں کو، جمہوریت کو کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے، جمہوری رویوں کو آگے فروغ دیتے ہوئے اور ان کو قائم دائم رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ یہ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں اور اسپیکر صاحب سے بالکل کہیں کہ جی ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دوسری اطراف سے حکومت کی سائڈ سے اگر آپ کہیں کہ پھر ایک انویٹیشن آئے، کیونکہ انویٹیشن تو میڈ ان اسپیچ سے لے کے آخری اسپیچ تک وزیر اعظم صاحب نے 12 دفعہ اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اس میں آڑ نہیں ہے، لیکن کچھ کم از کم رضامندی یا ایک سگنل یا کوئی لائٹ تو ملے۔ لیکن عقیل ملک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف تو یہ شکوہ کر رہی ہے گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہی نہیں، ہم ان سے کیا بات کریں، وہ ایک ملاقات تو خان صاحب سے کروا نہیں سکتے۔
بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، 9 مئی کے سانحے کی سزائیں ہونا شروع ہو گئی. اسلام آباد کے ایک تھانہ حملہ کیس میں سزائیں ہوئی ہیں کل 11 لوگوں کو. آگے GHQ کیس ہے، پھر جناح ہاؤس حملہ کیس ہے، اس میں بھی سزائیں ہونی ہے. پھر توشہ خانہ 2 ہے، اس میں سزائیں ہونی ہے. تو یہ فیصلے کافی سارے اب قریب آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے تحریک انصاف پہ جب سختیاں بڑھیں گی، مشکلات بڑھیں گی، جب رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ کہیں گے کہ خان صاحب 2 سے 3 سال تک باہر نہیں آئیں گے، تو پھر ان کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ پھر تو وہ تحریک ہی ان کے پاس چلانے کا ہی آپشن بچتا ہے. نہیں، ان کے پاس آپشن بالکل موجود ہے. آئی تھنک کہ اگر وہ اس کو اپنے تھوڑا سا انلائٹن کریں اپنی سوچ کو اور جمہوری رویوں کی طرف ذرا راغب ہوں اور اپنے آپ کو مائل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مصلحت کا شکار نہ ہوں اور وہ بالکل آگے بڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قدم لیں گے تو کچھ قدم ہم بھی لے لیں گے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ تو خان صاحب کی رہائی ہے. اگر آپ کی ان سے بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات کا دروازہ دوبارہ سے کھلتا ہے، تو آپ کے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں تحریک انصاف سے؟ دیکھیں، یہ عدالتوں کا کام ہے سمر صاحب. ہم بصیت حکومت، ہم سے اگر یہ امید لگائی جا رہی ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی مذاکرات کے سلسلے میں جو ہے خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. اب یہ وہ اپیل سٹیج پہ ہیں، ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے جو ان کا آئینی کردار ہے یا آئینی رول ہے اس میں رہ کے کام کریں. اب ہمیں اگر کہا جائے کہ ہم جج، جوری اور ایگزیکیوٹر تینوں چیزیں بن جائیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. انصاف بالکل دینا عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے. تو پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کیسے پتہ لگ گیا کہ خان صاحب 2-3 سال باہر نہیں آنے والے؟ یہ کام تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنے سال اندر رہیں گے. انہوں نے بصیت وکیل بات کی ہے اور بالکل وہ وکالت کرتے رہے ہیں. میں بھی بصیت وکیل آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ واقعتاً وہ 2-3 سال اگر روٹین کے مطابق ان کی جو پٹیشن ہے یا اپیل ہے وہ ٹیک اپ ہو، تو واقعتاً 2-3 سال لگتے ہیں. کیونکہ جس کو 14 سال سزا ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ فاسٹ ٹریک کروا کے اپنی سسپینشن آف سینٹینس لگوا لے یا مین اپیل وہ فکس کروا لے. یہ اب باری پہ چیزیں آتی ہیں نا، یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. وکالت میں تو ہم نے یہی دیکھا. اب لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی 20 سال ہماری اپلیکیشنز نہیں لگتی یا ہماری اپیلز نہیں فکس ہوتی، پھر اس وقت تک تو ہم اپنی سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں. تو رانا صاحب نے تو ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے فرام اے لیگل پرسپیکٹو ایک بات کی ہے، یا فرام اے پریکٹیشنرز پرسپیکٹو بات کی ہے. آپ جو عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب. تو اس وقت ایک کیس بھی لگا ہوا ہے سینیورٹی کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو بظاہر جو اب تک کے جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں، جو ریمارکس اب تک سامنے آئے ہیں، جو ریکارڈ وہاں پہ طلب کیا گیا ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ سینیورٹی والا معاملہ جو ہے اس پر بڑے سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں. تو میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ سینیورٹی جو ہے وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی برقرار نہ رہے، لیکن ان کی ٹرانسفر جو ہے اسے آپ ہولڈ کر لیا جائے، اسے ویلیڈیٹ کر دیا جائے کہ وہ بالکل ٹھیک تھی. تو یہ تو پھر گورنمنٹ کا سارا پلان جو ہے، وہ سارا جو آپ کا ڈیزائنز ہے، وہ سبوتاج ہو جائیں گے اگر سرفراز ڈوگر صاحب نہیں رہتے چیف جسٹس. دیکھیں، میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ آرٹیکل 200 کے تحت ہوئی ہے، اور آرٹیکل 200 اس میں واضح طور پہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. ججز کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے پرووائڈڈ کہ ٹرانسفر ہونے والا جج اپنی رضامندی اور اپنی آمادگی ظاہر کرے. کیونکہ یہ آلریڈی سبجیکٹس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس، تو ظاہری بات ہے میں اس پہ اس سے زیادہ کامنٹ تو نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ جب بھی اس کیس کا فیصلہ ہوگا، اس کا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ یہی ہوگا کہ آیا کہ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ ٹیمپریری تھی یا وہ پرماننٹ ہے، یا ہو سکتی ہے ٹیمپریری سے پرماننٹ یا نہیں. تو یہ لیگل پوائنٹس ہیں جو عدالت بھی ابھی ان کو ایگزامن کر رہی ہے. لیکن اس پہ میری رائے فی الوقت میں کوئی بھی کسی قسم کا کامنٹ کرنے سے گریز کروں گا، کیونکہ یہ عدالت کا ایک معاملہ ہے جو سبجیکٹس ہے، اور وہاں سے اگر فیصلہ آ جائے تو ٹرانسفر سے متعلق تو شاید حکومت کے موقف کو مان لیا جائے، لیکن جو سینیورٹی والا معاملہ ہے آپ کا، اس پر شاید حکومت کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے. دیکھیں، اب یہ بھی عدالت نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر ایک نیا فریش اوتھ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے تو نہیں ہے. جتنا میں سمجھتا ہوں قانون کو، یا میں نے جو دیکھا ہے ایون شیڈیول 4 یا آرٹیکل 200، لیکن عدالت اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ عدالت کا کام ہے. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سورٹ آف انفر اینی تھنگ فرام دا پروسیڈنگس کہ عدالت کس جانب جائے گی یا کیا فیصلہ کرے گی. یہ بتائیں، 9 مئی کے کیس میں، اسلام آباد کے ایک تھانے پر حملے کے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA سمیت 11 لوگوں کو سزائیں دے دی گئی ہیں. امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید MNAs اور MPAs بھی نااہل ہو سکتے ہیں. GHQ حملہ کیس ہے اور جناح ہاؤس حملہ کیس ہے. 9 مئی کے مختلف کیسز میں
تو اس میں آپ کی کیا کیلکولیشن ہے کہ کتنے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ ظاہر آپ کے ضمنی انتخابات پہ نظر ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے جب ضمنی انتخابات ہوں گے تو آپ وہ سیٹیں جیت کے جو سمپل میجورٹی والا آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کا حل ہو جائے، آپ کی ڈیپینڈنس باقی جماعتوں میں ختم ہو جائے؟ دیکھیں، میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ 9 مئی کے افسوسناک واقعے میں ملوث رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور اگر وہ ایوان میں موجود ہیں بصیت ممبر نیشنل اسمبلی یا بصیت ممبر صوبائی اسمبلی، کیونکہ یہ نیشنل اسمبلی تک صرف کنسٹرینٹ نہیں رہے گا، کئی لوگ ہیں جو صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بھی ہیں اور وہ 9 مئی کے براہ راست جو ہے 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور انہوں نے پارٹیک کیا ہوا ہے، وہ بھی تمام تر معاملات جو ہیں وہ جب عدالتیں فیصلہ کریں گی اور کلیئر کٹ ایویڈنس موجود ہوا تو وہ بھی ان کو بھی اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سزا ہو، اور لا آف دا لینڈ تو یہی ہے کہ اگر آپ سزا یافتہ ہیں تو بالکل آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو May 9th، یہ خالی May 9th کی بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عمر ایوب صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا ہے مس ڈکلیریشنز کا اور فائنینشیل ارریگولیرٹیز کا، تو اب اس پہ کیا، اور وہ اسپیکر صاحب نے بنا کے بھیج دیا ریفرنس، اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے اس کی ہیئرنگ کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ڈکلیریشنز کی ہیں ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف نامینیشن پیپرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کرائی ہے وہ تمام تر معاملہ کیا ہے۔ تو یہ کم از کم کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی جس کا موٹو یا جس کا نیریٹو ہی تھا صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، تو وہ دنیا کو نظر آئے گا کہ کتنی صاف اور شفاف یہ پارٹی رہی ہے یا اس کا کردار کتنا صاف اور شفاف ہے۔ بہت شکریہ۔